انسانیت نے جب اس نعمت عظمیٰ قرآن کریم کو چھوڑ کر شہوت بدبختی کو اختیار کیا تو اسے آخرت سے بھی پہلے اسی دنیاوی زندگی میں سخت سے سخت سزا دی گئی۔ ذرا قرۂ ارض پر پھیلی ہوئی اس بدبخت انسانیت کی حالت زار پر نگاہ ڈالیے۔ کیا وہ شدید عذاب میں مبتلا نہیں؟ دیکھتے نہیں ہے کہ ہر جگہ بدبختی ترقی پاتی جا رہی ہے، ہر طرف حیرت و اضطراب کا شکار ہے، انسان خود اپنی جان اور اعصاب کو کھائے جا رہا ہے۔ فرد انسانیت کی تلاش میں دوڑتا ہے اور انسانیت فرد کی تلاش میں ہے، یہ دونوں اسراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اس خلا کو بعض نام نہاد تہذیب مغرب کے فرزند بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی جھوٹی مسکراہٹ کے استعمال سے، کبھی منشیات کی کثرت سے۔ فرزندان تہذیب مغرب کی صرف شکل و صورت کا مطالعہ کیجیے۔ کوئی عورت سر جھکائے ہوتی ہے، کسی نے سینہ بالکل ننگا کر رکھا ہے، کوئی منی اسکرٹ پہنے ہوئے ہے، کسی نے ایسا ٹوپ پہن رکھا ہے جیسے کوئی حیوان سر پر رکھا ہوا ہو، بعض نے ایسی ٹائیاں باندھ رکھی ہیں جن پر بعض ہاتھی کی تصاویر ہیں، اور ایسی قمیضیں پہن رکھی ہیں جن پر شیر یا ریچھ کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ دراصل ایک نظر ان کے مجنونانہ رقص، ہیجان انگیز گانوں، بند کلفانہ طرز زندگی، تقریبات اور مجالس میں شوق لباس، انوکھے اور عجیب و غریب انداز میں شکلیں بنا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور عجیب و غریب طریقے سے اپنے آپ کو ممتاز کر کے اپنے جذبات کو تسکین دینے کی کوشش پر ڈالیے۔ ایک نظر ان لوگوں کی بدل دی خواہشات پر بھی ڈالیے۔ خواہشات بدل جاتی ہیں، خاوند بدل جاتے ہیں، دوست بدل جاتے ہیں، لباس بدل جاتے ہیں، ہر موسم بلکہ ہر صبح و شام میں یہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ سب چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ یہ معاشرہ قلق، بے چینی، حیرت و اضطراب میں مبتلا ہے۔ اس میں کوئی اطمینان نہیں ہے، اس میں کوئی امن نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان اقوام کی حالت خوفناک حد تک گر گئی ہے، چنانچہ لوگ اپنے معاشرے اور اپنی تہذیب سے فرار اختیار کر رہے ہیں، لیکن افسوس کہ وہ کوئی راہ نہیں پاتے۔ یوں لگتا ہے جیسے فرزندان تہذیب کی روح خالی ہے، امن و سکون صرف دین اسلام میں ہے۔ بس اتنا ہی کہنا تھا۔ وما علینا